انسان میں کچھ شرم ہوتی ہے، کچھ حیا ہوتی ہے. یہ انہی کے ایک بڑے آزمودہ سیاستدان نے ہمیں بتایا تھا، لیکن قوم اس وقت غلط سمجھی. دراصل وہ شرم اور حیا اپنے بارے میں بات کر رہے تھے کہ اس کی کمی ان کے پاس موجود ہے کہ کسی کا حق، کسی کا حصہ، کسی کی سیٹیں، کسی کا مینڈیٹ اول تو چوری کیا گیا، پنجاب کے اندر چوری کیا گیا، اور جس بہیمانہ طریقے سے چوری کیا گیا، ایک مینڈیٹ چور کو پنجاب کے اندر راتوں رات وزیر اعلیٰ مسلط کیا گیا، اور اب وہی کام مرکز کے اندر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. میں پہلے یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جنرل الیکشن میں جس طریقے سے سازش کر کے پھر پہ ڈسکوالیفیکیشنیں کرا کے کنوکشنیں کروا کے اور جس طریقے سے پولیٹیکل پارٹی کو آئسولیٹ کر کے اس سے بھلا لیا گیا تھا، وہ آپ سب لوگوں کے سامنے ہیں. 13 جنوری کو جب ہائی کورٹ کا آرڈر انفیلڈ تھا اور سارے کینڈیڈیٹ انٹائٹل تھے کہ ان کو بیٹ کا نشان ملتا، لیکن ان کو بیٹ کا نشان الاٹ نہیں ہوا تھا. وہ سارے پی ٹی آئی کے سپورٹڈ کینڈیڈیٹ تھے. آزاد نشانات پہ انہوں نے الیکشن لڑا. الیکشن کے بعد آپ نے دیکھا 2/3 میجارٹی پاکستان تحریک انصاف نے حاصل کی تھی. ان کے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ آئے تھے. وہ کینڈیڈیٹ جو قانون کے مطابق یہ کنسیڈر کر رہے ہیں کہ یہ آزاد امیدوار تھے اور آزاد ایم بن چکے تھے، ان میں سے آپ کو میں فیکٹس اینڈ فگر بتا رہا ہوں. یہ کینڈیڈیٹوں نے پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹڈ کینڈیڈیٹ جنہوں نے سنی اتحاد کونسل کو جوائن کیا ہے، وہ 86 ایمنیز ہے. 4 اپلیکیشن سبمٹ کر سنی اتحاد کونسل کو جوائن کیا. اسی طرح پنجاب میں 107 ایم پی اے نے سنی اتحاد کونسل کو جوائن کیا ہے. اسی طرح کے پی کے میں 90 ایم پی اے نے سنی اتحاد کونسل کو جوائن کیا ہے. اور اسی طرح سندھ اسمبلی میں 9 ایم پی اے نے سنی اتحاد کونسل کو جوائن کیا ہے. ان کی طرف سے ہم نے 4 درخواستیں بھیجی. سنی اتحاد کونسل کی طرف سے 4 اپلیکیشنیں الیکشن کمیشن کے پاس گئی کہ نیشنل اسمبلی اور ان 3 پروونشل اسمبلی میں ہمیں ریزرو سیٹ جو وومن کی ہے اور جو نان مسلم کی ہے، یہ ٹوٹل 227 سیٹیں بنتی ہے. اس میں نیشنل اسمبلی میں 60 وومن کی اور 10 نان مسلم کی سیٹیں ریزروڈ ہے. قانون میں یہی لکھا ہے کہ ہر آزاد امیدوار کے پاس حق ہے وہ 3 دن کے اندر اپنے نوٹیفیکیشن ہے، جس بھی پولیٹیکل پارٹی کا لفظ لکھا ہوا ہے، جس بھی پولیٹیکل پارٹی کو وہ جوائن کرے، ان کی اسٹرینتھ پہ الوکیشن ریزرو سیٹ ان کے پاس ملے گی. ہمیں حیرت ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز وداؤٹ یہ کہتے ہوئے کہ یہ پہ ہمارا حق ہے، ان کے کچھ کینڈیڈیٹ الیکشن کمیشن میں آئے ہیں، لیکن ہم پھر بھی امید کرتے ہیں کہ جب عوام نے مینڈیٹ دیا ہے، جب عوام نے اپنا فیصلہ 8 تاریخ کو سنایا ہے، تو ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس مرتبہ الیکشن کمیشن بھی عوام کے اس امنگوں کا خیال رکھتے ہوئے یہ بھی اپنا فیصلہ سنائیں گے. یہ ریزرو سیٹیں سنی اتحاد کونسل کی ہے، اس پہ کسی بھی اور پولیٹیکل پارٹی کا حق نہیں ہے. انشاءاللہ تعالیٰ کل تفصیل کے ساتھ کریں گے، لیکن ہم پھر بھی الیکشن کمیشن سے گزارش کریں گے کہ آج تک آپ کے ہر فیصلے نے ہمارے آئینی قانونی حقوق کا تحفظ نہیں کیا تھا. ہمیں بڑے اندیشے تھے، ہمیں بڑی ریزرویشنز تھی، جس فورم پہ جانا تھا ہم گئے تھے، لیکن ہم نے آپ پہ اعتماد کیا، آپ کا احترام کیا، ہر مرتبہ آپ کے پاس آئے. ہم امید کرتے ہیں الیکشن کمیشن اس مرتبہ ضرور خود یہ سوچے گی کہ یہ کا فیصلہ انصاف پہ مبنی ہوگا. مجھے امید ہے انشاءاللہ کل فیصلہ ہوگا. اور الیکشن کمیشن سے یہ بھی التجا ہے کہ کوئی بھی فورم جب تک ریزرو سیٹوں کا فیصلہ نہ ہوا ہو تو کوئی بھی سیشن نہیں ہو سکتا. پنجاب کا سیشن غیر قانونی طریقے سے ہوا، سندھ اسمبلی کا سیشن غیر قانونی طریقے سے ہوا، نیشنل اسمبلی کا سیشن اگر ہوگا وہ بھی غیر قانونی طریقے سے ہوگا، کیونکہ پہلے سارے فورمز جو ہے، چاہے ہاؤس ہے نیشنل اسمبلی کا، چاہے وہ پروونشل اسمبلی کے، ان کے سارے ممبران کے نوٹیفیکیشن ہو جائے، اس کے بعد اسمبلی
بلانا لازم ہے، اس سے پہلے نہیں۔ اس لیے کمیشن سے درخواست ہے کہ اس کا بھی نوٹس لے اور ہر صورت میں کل ان سارے ریزرو سیٹ پہ فیصلہ فرمائیں۔ اب امید ہے چیئرمین صاحب کچھ کہیں گے، سنی اتحاد کونسل صاحبزادہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں ایک ہی بات کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ چیئرمین بیرسٹر غور صاحب بڑی تفصیل کے ساتھ تمام قانونی نکات آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں، اور بڑی ایک سرپرائزنگ چیز تھی کہ ہم چونکہ پاکستان تحریک انصاف کے اتحادی تھے، ہم 3 جماعتیں، اور ریزرو سیٹس کے حوالہ سے ہم نے تقریباً 6 روز پہلے اپلیکیشن دی ہوئی تھی۔ ہماری اپلیکیشن کو تو درخور اعتنا نہیں سمجھا گیا، لیکن راتوں رات 6 پٹیشنز دائر ہوتی ہیں اور آج کی ڈیٹ بھی فکس ہو جاتی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ ہوپ اگینسٹ دا ہوپ، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اس مرتبہ کم از کم حقائق کے مطابق، آئین کے مطابق اور قانون کے مطابق فیصلہ کرے گا۔ بنارسی ٹھگ آئے تھے اپنا حصہ لینے کے لیے، اور ان کا المیہ یہ ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی ہر چیز میں ان کا حصہ وراثتی طور پر موجود ہے، اور میرا خیال ہے کہ اگر ان کی ذہنی کیفیت یہی رہی تو کچھ عرصے کے بعد انڈیا اور بنگلہ دیش میں ہونے والے انتخابات کے حوالہ سے بھی یہ پاکستان کے الیکشن کمیشن میں یا کورٹ آف لاء میں یہ کہہ کر پہنچ جائیں گے کہ وہاں پر بھی ہمارا حصہ موجود ہے۔ انسان میں کچھ شرم ہوتی ہے، کچھ حیا ہوتی ہے، یہ انہی کے ایک بڑے آزمودہ سیاستدان نے ہمیں بتایا تھا، لیکن قوم اس وقت غلط سمجھی۔ دراصل وہ شرم اور حیا اپنے بارے میں بات کر رہے تھے کہ اس کی کمی ان کے پاس موجود ہے، کہ کسی کا حق، کسی کا حصہ، کسی کی سیٹیں، کسی کا مینڈیٹ اول تو چوری کیا گیا، پنجاب کے اندر چوری کیا گیا، اور جس بہیمانہ طریقے سے چوری کیا گیا، ایک مینڈیٹ چور کو پنجاب کے اندر راتوں رات وزیر اعلیٰ مسلط کیا گیا، اور اب وہی کام مرکز کے اندر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ اتحادی کے طور پر جو اعتماد پاکستان تحریک انصاف نے SIC کے اوپر کیا تھا، ہم آخری دم تک پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اس کی جو بھی ہمیں قیمت بھرنا پڑے، وہ پولیٹیکل ہو، وہ جو بھی ہو، ہم اس کے لیے تیار ہیں، اور انشاءاللہ بہت جلد عمران خان کامیاب ہو کر وزیر اعظم پاکستان واپس آئے گا، اور آپ کو یہ بنارسی ٹھگ اس ملک سے بھاگتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تھینک یو۔ افغانستان پہ الیکشن نہیں لڑی، نہ ہی جیتی ہے، تو پھر آپ کیسے ریزرو سیٹس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں؟ دیکھیں، میں آپ کو وہ لیگل ایشو ہے، دیکھیں قانون کے مطابق یہی لکھا ہوا، آئین میں لکھا ہوا ہے، اور اس طرح ایکٹ میں لکھا ہوا، رولز میں لکھا ہوا ہے کہ پولیٹیکل پارٹی، پارلیمنٹری پارٹی نہیں، پولیٹیکل پارٹی، اگر میں الیکشن جیت کر کے آتا ہوں اور پارلیمان میں 2-3 پارٹی موجود ہیں جس سے میرا نظریہ نہیں بلکتا، تو یہ میرے رائٹ کی وائلیشن ہوگی کہ آپ مجھے فورس کریں گے ان پارٹیوں میں چلے جاؤ، ورنہ آپ آزاد رہو۔ یہ میرا آرٹیکل 17 کا بھی بنیادی حق ہے، اور یہ میرے ایز اے پولیٹیکل ورکر بھی حق ہے، میں جس پارٹی کو چاہوں جوائن کروں۔ اس لیے لا میں یہ قطعاً نہیں ہے، اس بھی ججمنٹس موجود ہے، وہ پولیٹیکل پارٹی ہے، کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی آپ جوائن کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ آپ کی درخواست کے خلاف جو راتوں رات انہوں نے باقی درخواستیں قبول کی ہے، تو اس سے تو یہی تاثر لگتا ہے کہ آپ کو جو ریزرو سیٹ مخصوص ہے یہ نہیں دے دیں۔ نہیں، انشاءاللہ تعالیٰ یہ نہیں، وہ الیکشن کمیشن نے درخواستیں ساری سننی ہے، جس طریقے سے انہوں نے کہا کہ باقی پولیٹیکل پارٹیز یہ تو گراؤنڈ پہ بھی ہار چکے تھے، یہ جنرل سیٹیں بھی ہار چکے ہیں، یہ ریزرو سیٹوں کے پیچھے آئے ہیں، یہ کوئی مالی غنیمت نہیں ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس مرتبہ ان کو یہ نہیں ملنی۔ بیرسٹر صاحب یہ بتا دیجیے کہ ریزرو سیٹس مل جاتی ہیں، اس کے بعد تحریک انصاف اور سنی اتحاد کونسل گورنمنٹ بنانے کی پوزیشن میں آ جائے؟ دیکھیں، اگر الیکشن کمیشن نے جلد فیصلہ کیا ہوتا اور ہمیں ریزرو سیٹیں دی چکی ہوتی، اور الیکشن کمیشن سے جو ہمارا استدعا تھا کہ آپ کے وضع کردہ فارم 45 جو آپ کے ROs نے آپ کے پریزائڈنگ افسران نے بنائے، اس کے مطابق آپ نتیجہ اخذ کرو، اگر اس کے مطابق کرتے تو یس ہمارے پاس میجارٹی تھی، ہمارے پاس 180 سیٹیں نیشنل اسمبلی میں جیتی ہوئی تھی، ریزرو سیٹیں ملا کے ہمارے پاس میجارٹی آ جاتی، یس ہم ضرور حکومت بناتے۔ ہم اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت جو بن کے جائے گی یہ ایک اسٹولن مینڈیٹ ہے، اور اس لیے یہ یوزرپر آف دا پوسٹ ہے، یہ ان کا رائٹ نہیں ہے۔ بتائیے گا کہ کمیشن کا یہ اقدام درست ہے کہ اس معاملے کو یہ سارٹ آؤٹ کیا جا سکتا تھا، ایک اوپن کورٹ میں لانا، اور دوسرا رضا صاحب یہ بتائیے گا آپ کے اب سنی اتحاد کونسل کا سارے امیدوار ہیں، آپ کے اوپر کتنا پریشر ہے؟ پریشر اس حوالے سے جتنا بھی ہو، پریشر مرد فیس کرتے ہیں، اور میدان کا جو کھلاڑی ہے اس نے پریشر ہی فیس کرنا ہوتا ہے، یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی، میں سمجھتا ہوں۔
कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए प्रेशर और ये चीज़ें सानवी हैसियत रखती हैं, वो प्रिंसिपल स्टैंड के ऊपर खड़े होते हैं। हम ऑल आउट इमरान खान साहब के साथ खड़े रहे हैं और आई जस्ट वांट टू मेक इट क्लियर कि मैं और मेरी पार्टी टिल लास्ट मोमेंट इमरान खान के साथ खड़े हैं। हम पीछे नहीं होंगे इंशाल्लाह। थैंक यू जी। थैंक यू। ये सारा इशू जो है क्या सदारती इंतखाबात, ये हो सकता है कि सनत लटका दे आप, अगर लटकता है तो उसकी क्या इम्पैक्ट होगा? नहीं, लटकेगा नहीं। देखो इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। ये सीटें चाहिए होती है आपको, इवन स्पीकर डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन में, सेनेट के इलेक्शन में, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन आ रहा है 9 तारीख के, उससे। लेकिन हमें ये उम्मीद ज़रूर है कि इन सीटों का फैसला भी जल्दी हो जाएगा। जिस तरह उन्होंने क्वेश्चन किया, नेक्स्ट फेज़ इसका ये होगा कि इलेक्शन कमीशन इसके लिए शेड्यूल अनाउंस करेगा। जो रिजर्व सीटों पे हमारे कैंडिडेट्स आएंगे उनका नॉमिनेशन पेपर होगा। हम वो भी इस्तदा करते हैं इलेक्शन कमीशन से कि वो जल्द से जल्द हो, ताकि 1 हफ्ते के अंदर अंदर हमारी सीटें वापस आ जाएं। थैंक यू।